السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ العالمین واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. میرے بھائیو، نماز کے موضوع پر بار بار گفتگو کی جاتی ہے، خواہ خطبوں کے ذریعے ہو، بیانات کے ذریعے ہو یا کلمہ وعظیہ کی شکل میں ہو، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، حالانکہ اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برتری، اس کی منزلت قرآن کریم میں موجود ہے. 80 مقامات سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی فضیلت و عظمت کو بیان فرمایا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے وہ خود اتنی فضیلت اور عظمت بیان کر رہا ہے، کیا اس کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. بتائیے، 80 جگہوں سے زیادہ جو اللہ پاک خود نصیحت فرما رہا ہو اور وہ خود اتنی تعظیم کر رہا ہو نماز کی، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے اس پر کان دھریں، اس کی عظمت کو دل و دماغ میں بسائیں، اور جس طرح قرآن و سنت نے نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے اسی طرح ادا کریں گے تو قبول ہوگی. بصورت دیگر اپنے طرح سے ادا کریں گے، رسم و رواج کے طریقے سے ادا کریں گے، اٹھ بیٹھ کے طریقے سے ادا کریں گے، یہی نمازیں قیامت کے دن نمازیوں کے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کتنی روایتیں ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسند امام احمد کے اندر ہے. انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ رکوع سجدے وغیرہ اطمینان سے ادا نہیں کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، صحابہ کا اپنا ایک معیار تھا. جو چیز آخرت میں نجات دلانے والی ہو، دنیا میں کامیاب کرنے والی ہو، ظاہر سی بات ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کریں گے. ایک پیمانہ دے دیا ہے. دیکھا کہ رکوع اور سجدہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد وغیرہ اطمینان سے ادا نہیں کر رہا ہے. نماز کے اختتام پر بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ. کون ہے؟ حذیفہ. اللہ اکبر، صحابی مصطفیٰ ہے. کہا کتنے سال سے تم ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ کہا کہ 60 سال سے، ایک روایت میں 70 سال سے. کہا قسم اللہ کی قسم کھا کر کہ آپ بھی سنیے ان جملوں کو. اور دیکھیے 2 منٹ کے اندر مسجد خالی ہو جاتی ہے. کون سی نماز ادا کی جا رہی ہے؟ نہ اطمینان ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ جو پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں. کون سی نماز ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو سب سے افضل عبادت ہے اس کی ادائیگی اگر اس طریقے سے کریں گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ کہا کتنے سال سے ادا کر رہے ہو؟ کہا 70 سال سے. کہا اللہ اکبر، اگر تمہاری موت آ گئی اسی طریقے پر جیسے تم پڑھ رہے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ پر موت آئے گی تمہاری. سبحان اللہ. غور کیجئے، کیا کر رہے تھے وہ؟ نہیں، کیا کر رہے تھے بتائیے؟ وہ ہم سے بہتر نماز پڑھ کے گئے ہوں گے. لیکن ایک صحابی کا یہ کہنا ہے، اور وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس سے پہلے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس کیا. کتنی مرتبہ سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا؟ 3 مرتبہ. اللہ اکبر. سب صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، کسی عام آدمی کا تذکرہ نہیں ہو رہا آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کا طریقہ سکھایا ہے. تو آئیے اس مجلس میں آپ کے سامنے 5 منٹ میں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے. دیکھیے، نماز جب سب سے بڑی عبادت ہے تو اللہ کا دشمن اور ہمارا دشمن جو ابلیس اور شیطان ہے، اس کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کی نماز کو تباہ کر دیا جائے. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، ابھی ہم لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ سینکڑوں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. سینکڑوں نمازی اپنی اپنی حالت اگر آپ مجھے سنائیں کہ کتنی رکعت میں، کتنے رکن میں آپ اللہ کے سامنے دل اور دماغ سب سے حاضر تھے. لا کے دے دیجئے مجھے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اچک رہا ہے. شیطان کیا کر رہا ہے؟ اور ہم جب وہ اچکتا ہے سیدھے چل دیتے ہیں اس کے ساتھ اور بغیر پاسپورٹ ٹکٹ کے گھومتے رہتے ہیں. جی سبحان اللہ. اسی لیے امام صاحب سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے. کسی نمازی کو بھی آج کل پتہ نہیں چل پاتا. وہ کہتا میں بھی سوچ رہا تھا ایسا ہوا، مجھے بھی ایسا لگا. تیسرا کہتا مجھے بھی ایسا شک ہوا. دیکھیے سبحان اللہ، کہاں تھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع خضوع وغیرہ تقریباً ناپید ہونے جا رہی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، کچھ حرکتیں ایسی ہیں نماز میں جو حیوانوں کی حرکت ہیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک حرکت کیا ہے؟ مرغا یا کوے کی طرح ٹھونگ مارنا، مرغا یا کوے کی طرح ٹھونگ مارنا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 کاموں سے منع فرما دیا۔ جن چیزوں کا حکم دیا، کہا ابو ہریرہ 2 رکعت چاشت نہ چھوڑنا۔ ظاہر سی بات ہے، چاشت کی نماز بڑا متبرک عمل ہے، اس پر ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، ہماری طرح سے جلدی سونے والے تھے، جلدی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ کہا ابو ہریرہ جب سونا وتر پڑھ کر سونا۔ کیا کرنا؟ وتر پڑھ کر سونا، پتہ نہیں تمہاری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی۔ تیسری بات، ہر مہینے 3 روزے کا اہتمام کرنا ہے، ہر مہینے 3 روزے کا اہتمام کرنا۔ تو 3 روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے 13، 14 اور 15 کو رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو حکم دے دیا، 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ کہا ابو ہریرہ مرغے کی طرح نماز میں ٹھونگ مت مارنا، مرغے کی طرح نماز میں ٹک 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 ٹک، جیسے آج کل کے نمازی ہیں، دیکھ لیجئے 2 منٹ میں مسجد کئی لوگ سب پڑھ کے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے یہ کون سا رکوع ادا کیا، کون سا سجدہ ادا کیا، کون سا قعدہ ادا کیا، کون سا قیام ادا کیا، کیا انہوں نے اللہ کا ذکر کیا؟ کچھ پتہ نہیں۔ بس لوگوں نے کوالٹی کو تو باقی رکھا ہے، کوانٹٹی کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، رکعت تو ادا ہو رہی جھٹ جھٹ جھٹ، لیکن یہ تو سوچنا چاہیے کہ نماز کی جان کیا ہے، جس بنا پر اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، وہ چیزیں ہیں کیا؟ کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نماز پڑھائی، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور ایسے ہی کوے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہے، کوے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہے، ٹک ٹک ٹک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو یہ کوے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہے، کوے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہے، دیکھو اگر اس پر اس کی موت آ گئی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ بہت بھوکا ہے، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، لیکن 1 یا 2 کھجور کھا لیتا ہے، چل دیتا ہے۔ دیکھ بھوک لگی ہے تو کم از کم بھوک تو مٹنی چاہیے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز ہو گئی کہ جلدی جلدی نہ کیجیے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے کہ جانتے ہو منافق کی نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عصر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے، نہیں پڑتا ہے۔ جب سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے، زردی پڑ جائے جب، تو وہ اٹھتا ہے اور ٹک 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 نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد چل دیتا ہے، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ہے منافق کی نماز۔ ان دلائل کو اگر آپ مد نظر رکھیے، اس سے بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو نماز کی جان ہے، خشوع، خضوع، اطمینان، بحال رکھی۔ واللہ بتا رہا ہوں، اگر نماز بھی ادا کریں، قبول بھی نہ ہو، اور قیامت کے دن اگر آپ کی ایسی کوئی نماز قبول نہ کی گئی تو کون سا ہتھیار، کون سی پونجی لے کر کے جائیں گے؟ اسی لیے 4 رکعت میں اگر 4 منٹ لگاتے ہیں تو آپ 5 منٹ لگا دیجئے، 6 منٹ یہ سوچ کر لگائیے کہ جس میں ہم لگا رہے ہیں سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے یہاں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جس سے آپ نے منع فرمایا کہ کتے کی طرح نہ بیٹھنا، کتے کی طرح۔ اب یہ کتے کی طرح کیا بیٹھنا ہے بھائی؟ تو بیٹھنے کی 2 قسمیں ہیں جن کو اقعاء کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اقعاء۔ تو اقعاء 2 ہے، ایک مشروع ہے، ایک ممنوع ہے۔ مشروع کیا ہے؟ صحیح مسلم میں طاؤس نے ابن عباس سے پوچھا کہ اقعاء کے بارے میں کیا کہتے؟ 2 سجدے کے درمیان اقعاء، یہ بیٹھنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ 2 سجدے کے درمیان اگر اس طریقے سے بیٹھک ہو، اس طریقے سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ سنت ہے۔ کیا ہے یہ سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس اقعاء اور جس بیٹھک سے منع کیا گیا ہے، جس کو کتے کی طرح بیٹھنا کہا گیا ہے یا شیطان کی طرح بیٹھنا کہا گیا ہے، آپ سرین کو زمین پر رکھیے، سرین کو اس طرح زمین پر رکھیے اور پاؤں کو اٹھا کر رکھیے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھیے، اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کی طرح بیٹھنا یا کتے کی طرح بیٹھنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری مشابہت ہم نے بتا دیا آپ کو۔ تیسری مشابہت لیجئے کہ حیوانوں کی طرح ہیں، والتفات کالتفات الثعلب، لومڑی کی طرح نظروں کو ادھر ادھر اچکنے سے منع فرمایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے نمازی بھی بکثرت ایسے نظر آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں،
دائیں طرف بائیں طرف اوپر نیچے دوستوں کی طرف بائیں. یہی حالت ہے ہماری نماز میں آج کل. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اب بکثرت دیکھیے گا لوگ ہنس دیتے ہیں نماز میں, پھر نماز جاری بھی ہے. سبحان اللہ, ایسے لوگ بہت ملیں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لومڑی کی طرح اچکنے متوجہ ہونے سے دائیں بائیں اوپر نیچے منع فرما دیا. بلکہ ایک روایت میں مسند امام احمد کے اندر ہے کہ جو آدمی بھی نماز میں اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی سر کی طرح بنا دے. اس کے سر کو, سبحان اللہ. بکثرت دیکھیے نماز میں, خاص طور سے جنازے کی نماز میں دیکھیے گا, امام کہے گا اللہ اکبر تو وہ بھی کہے گا اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ خاص طور سے جنازے کی نماز میں دیکھ لیجئے. لہٰذا آدمی کو چاہیے اس سے پرہیز کرے. نماز ہے, سامنے دھیان ہو سجدے کی جگہ پر, جو پڑھتے ہیں سمجھ بوجھ کر پڑھیے, اطمینان سے پڑھیے, دائیں بائیں نہ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. یہ 3 اعمال ہیں حیوانات والے. چوتھا عمل بھی لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کتے کی طرح بازو پھیلانے سے منع فرمایا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے کتے کی طرح اپنا بازو نہ پھیلائے. دیکھیے آج کتنے نمازی ہیں جب وہ سجدہ کرتے ہیں بالکل سجدے میں ایسے ہاتھوں کو بالکل پھیلا دیتے ہیں. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اس سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کوئی بھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جب بھی نماز ادا کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا تھا مسجد میں اور کہا تم میں سے کوئی اپنا بازو کتے کے بازو کی طرح نہ پھیلائے. کتنے اعمال ہو گئے؟ 4. اور 5واں بھی لے لیجئے. جب ہم لوگ سجدے کے لیے جاتے ہیں, علماء کے درمیان اس میں کلام ہے, پہلے ہاتھ رکھنا ہے یا پہلے گھٹنا رکھنا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ, پہلے ہاتھ رکھنا ہے یا پہلے گھٹنا رکھنا ہے. تفصیل ہے اس کے اندر, میں جانا نہیں چاہتا اس میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ کرے, اونٹ کی طرح نہ کرے. دیکھیے میرا اپنا مشاہدہ ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ پہلے ہاتھ رکھنا ہے یا پہلے گھٹنا رکھنا ہے, میں مکہ گیا, اللہ گواہ, اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں, مکہ گیا, مینا گیا. مینا میں دیکھا ہوگا آپ نے عرفات وغیرہ کے پاس یہ اونٹ وغیرہ لوگ لیے رہتے ہیں, لوگ سوار ہوتے ہیں, ذرا گھومتے پھرتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو عرفات کے پاس ہم نے ایک اونٹ والے سے کہا ذرا اونٹ کو بیٹھاؤ جی, تاکہ کچھ سمجھ میں آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہے وہ آخر ہے کیا چیز. تو میں نے اس سے کہا کہ ذرا بیٹھاؤ اور پھر اٹھاؤ. دیکھیے ایک بات مجھے سمجھ میں آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح کوئی بھی آدمی سجدہ نہ کرے, فلا یبرک, نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اونٹ کو بیٹھا کے دیکھیے گا, سمجھ رہے ہیں, سب سے پہلے وہ گھٹنا ٹیکتا ہے پھر ہاتھ رکھتا ہے. آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا, جا کر مشاہدہ کر لیجئے گا, اونٹ یہاں بھی دستیاب ہے, ایسی کوئی بات نہیں. جب بھی بیٹھائیں گے اونٹ کو پہلے وہ ایسے ٹیکے گا پھر ایسے ہاتھ رکھے گا. تو گھٹنا اس کے ہاتھ میں, گھٹنا اس کے ہاتھ میں. تو جب اس نے گھٹنا رکھا پہلے تو ہم کو مخالفت کرنی ہے, جانور کی طرح نہیں کرنا ہے, پہلے ہمیں ہاتھ رکھنا ہے پھر گھٹنا رکھنا ہے. اب جا کر آپ لوگ بھی تجربہ کر لیجئے گا. اور آخری عمل ہے کہ اس زمانے میں بعض لوگ صحابہ کرام نہیں معلوم تھا تو سلام کے وقت میں گھوڑوں کے دموں کی طرح سے اپنا ہاتھ ہلاتے تھے. سلام پھیر رہے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایسے گردن بھی ہلا رہے ہیں دائیں طرف, ہاتھ کو بھی جو ہے گھوڑے کے دموں کی طرح ہلاتے تھے, اور بائیں سلام پھیر رہے ہیں, ہاتھ کو جو ہے گھوڑے کے دم کی طرح ہلاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم میں سے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے دموں کی طرح سے اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ, نماز میں سکون اختیار کرو. یہ چند مشابہات ہیں جو حیوانوں کی طرح ہیں, جس سے پیغمبر اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس سے منع فرمایا ہے. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے نہایت اطمینان و سکون سے ادا کیجیے نماز, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس نماز کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند فرمائے, ہمارے گناہوں کی معافی کر دے. رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ, جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.